السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان آواز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم راحت روح بائی سویرا مرزا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے تو مسٹ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ تمہیں نوکری ضرور ملے گی، بس آہت کی فکر مت کرنا، پیچھے میں اسے سنبھال لوں گا۔ کنزا باجی کی بجوائی بریانی خود اور دادا دونوں کو پروسے وہ ساتھ ساتھ گود میں مزے سے نیند پہ گم ہوتے آہت پر بھی مسکرا کر نظر ڈالتی جا رہی تھی، جو ابھی دودھ پی کر نیند میں اترا تھا۔ انشاءاللہ دادو، بس آپ آہت کو ڈسپینسری لے جانا، اس کا حفاظتی ٹیکوں کا سسٹم بھی تو شروع کروانا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں چاہ رہی اسے باجی نوشین سے مکمل چیک اپ کروا لوں۔ میری ان سے واپسی پر بات ہو گئی تھی، پوچھ رہی تھی کہ آہت کون ہے، تو مجھے اسے اپنی بہن کا بیٹا بتانا پڑا، جو اپنی پسند سے شادی کر کے چلی گئی تھی۔ تبھی ان کو اطمینان ملا۔ آپ اسے یاد سے لے جانا۔ منہا کی تاکید اور یاد دہانی پر وہ شفقت سے مسکرائے۔ منہا کا اسے بہن کا بیٹا بتانا بالکل صحیح لگا، کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہتے تھے وہاں ایسی باتیں رسوائی اور ذلت بنتے دیر نہ لگتی تھی۔ کل تک بھلے وہ بے خوف تھی، پر اب اسے اپنے ساتھ ساتھ آہت اور دادا کا بھی سوچنا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ لوگ آہت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں، اور آہت سلطان میں منہا کی جان بس چکی تھی۔ بہت اچھا کیا، میں بھی محلے میں یہی بتاؤں گا۔ میں اسے لے جاؤں گا، پتری بے فکر رہ، اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ ڈھیر سی دوائیں سونپے وہ اسے ہر فکر سے آزاد تو کر گئے، مگر بھوک ختم ہوتے ہی وہ آہت کو اٹھائے اٹھی اور نثار ہوئے اس چھوٹے سے گڈے کو دیکھا جو سانس آسانی سے لے رہا تھا۔ اسے اٹھائے ہی وہ اندر کمرے میں بڑھی، آہستگی سے اسے چھوٹے سے پلنگ پر لٹایا اور پاس ہی بیٹھی جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کے بال معظم صاحب نے آج خود ہی اتار دیے تھے، اور اب تو وہ بالکل ہی چمکتا چاند لگ رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں آہت، کبھی منہا کو مت چھوڑنا، تم میری زندگی ہو، ماما کی جان۔ اف، کب بڑے ہوگے تم اور مجھے ماما کہہ کر بلاؤ گے؟ سچی تمہارے ان چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے یہ سننے کی بہت خواہش ہے۔ اب تم مزے سے آرام کرو، میں ذرا کل کے لیے کوئی ڈھنگ کا جوڑا دیکھوں۔ بہت پیار سے وہ آہت کی ننھی ننھی انگلیاں چومتی مسکرا کر تکتی الماری کے ساتھ بڑے صندوق تک پہنچی اور اسے آہستگی سے کھولا۔ اس صندوق میں منہا کی ساری دنیا قید تھی، مگر اس وقت بس وہ اپنا ایک واحد اچھا سنبھال کر رکھا جوڑا نکال کر اسے رشک سے چھوئے مسکرائی۔ پچھلی سالگرہ پر دادا جان نے اپنی چاندی کی انگوٹھی بیچ کر منہا کو یہ جوڑا دلایا تھا، وہ انگوٹھی جو ان کی بہت پسندیدہ تھی۔ تبھی یہ جوڑا منہا کو جان سے پیارا تھا۔ وہ سرخ کرتی جس پرست رنگی لیس لگی تھی اور پیلی پٹیالہ شلوار جس کے گھیرے میں اس سیدھی دو آرام سے آ جاتی، پھر وہ ململ کا ویسی ہی لیس والا دوپٹہ جو منہا بہت خوش ہوتی یا جس روز بنا روئے دن گزارتی تب یہ سندر جوڑا پہنا کرتی، مگر نہ جانے کیوں دادا کہتے وہ اس کو نہ پہنا کرے، کیونکہ اس میں منہا سلطان کسی سلطنت کی ملکہ لگتی تھی۔ جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کاجل سے مزید سیاہ کرتی اور ہونٹ لالی سے رنگ لیتی تو دادا جان ڈرتے کہیں ان کی منہا کو کوئی زمانے کی نجس نظر نہ دیکھ لے۔ لیکن کل وہ بہت من سے یہ جوڑا پہننا چاہتی تھی، تاکہ اگر نوکری نہ بھی ملے تو منہا کے چہرے کی مایوسی وہ لال اور پیلا رنگ جذب کر لے۔ اپنے واحد پیارے جوڑے کو بہت دیر لگا کر استری کیے کرسی پر نفاست سے دھرا اور وضو کرنے باہر نکلی۔ دادا جان کو سوتا دیکھ کر ان کا ماتھا چومے وہ ان پر خیز اچھے سے کرتی وضو کیے واپس کمرے میں گئی، نماز ادا کی اور کل کے دن کی عافیت کی دعا مانگتی وہ پلنگ پر آہت کے پاس ہی آ کر لیٹ گئی۔ کب اس ننھے چاند کو دیکھتی وہ سوئی، اسے خبر نہ ہو سکی۔ دوسری سمت بہت بڑے بنگلے میں رات کے وقت ہوتی پارٹی، اور وہاں میکسی ڈریس میں لپٹی نجیہ کسی آدمی کے روبرو کھڑی ڈرنک پینے میں مگن تھی۔ اس آدمی نے ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھا تھا
اور وہ نجیہ کو ڈانس کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ارد گرد بے فصوں خیز دہکتے دمکتے سراپے موجود تھے۔ مدر رمونی موسیقی پر کپلز رقص کر رہے تھے۔ برینا بازوں اور پنڈیالوں والے ملبوسات میں وہ اپر کلاس عورتیں فخر سے لہرا رہی تھیں۔ اس آدمی نے ادا اور نزاکت سے نجیہ سے وائن گلاس لے کر پاس سے گزرتے ویٹر کی ٹرے میں رکھا اور بے تکلفی سے نجیہ کی پتلی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر ایک ہی جھٹکے سے اس کے کان کے ساتھ اپنا منہ چھوڑا۔ اسے مجھ پر شک ہے ڈارلنگ، دھمکی جو دی تھی۔ سرگوشی پر نجیہ پریشانی سے روبرو ہوئے مسلسل اس کے سنگ کپل ڈانس کر رہی تھی، مگر سرور حسین کا چہرہ منظر عام پر آتے ہی وہ بھی اڑے حواس میں لگی۔ نو وے، اس کا شک دور کریں سرور صاحب، اس وقت ہم عابد کی دشمنی فیس نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی کریں پلیز، تاکہ وہ آپ پر اعتبار بحال کرے۔ بائی دا وے، آپ کو اپنا غصہ ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ ہماری بنائی گیم چوپٹ کر دیں گے آپ۔ ایسے بھی اگر آپ کو میری زندگی کا حصہ بننا ہے تو پہلے مجھے اس پیلس کے اس ناک سے اپنا حق لینا ہے، اپنے بچوں کا حق۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ موسیقی، رقص اور نشاط انگیز ماحول سے بے نیاز وہ بس سرور حسین کی بے خود آنکھوں میں تکتی فیصلہ سنا رہی تھی، جو اس وقت پھر سے اس ماحول کی طرح مست ہوئے اس کی کمر شدت سے جکڑے سے اپنے چہرے کی روبرو لائے سانس بھر گیا۔ لیو اٹ ایٹ دیٹ، آئی وانٹ ٹو فیل یو ڈیپلی، ایز فار ایز ڈسپیلنگ، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، I bet Dubbers in concert. I have already thought about what to do. سب باتیں چھوڑ دو، میں تمہیں گہرائی سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات رہی عابد کا شک دور کرنے کی، تو میں سوچ چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بے خودی اور سرور حاوی ہوتے وہ نجیہ کی خباثت زدہ مسکراہٹ ملتے ہی اپنی اوقات پر اتر آیا تھا۔ یہ ان بے راہ رو نجس اور گھٹیا اپر کلاس کے نام پر دبا نما لوگوں کے لیے فخر تھا۔ کسی اور کی بیوی کو باہوں میں سمو لینا اور کسی اور کے شوہر کو بہکا دینا۔ تیسری طرف عابد آتے ہی کچھ دیر ادا جان کے پاس بیٹھا تھا۔ انہیں کل اس لڑکی کے آنے کا بتانے۔ میری بات غور سے سنیں ادا جان، وہ اگر کل سراج کو مناسب لگتی ہے تو آپ کی کیئر کرنے پر مامور ہوگی، مگر اس پیلس میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں، ایسی کوئی تفصیل آپ بول کر بھی اسے نہیں دیں گی۔ اس وقت ہم جس سٹیج پر ہیں، ہمیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ پیار اور شفقت سے وہ ادا جان کا ہاتھ چومے انہیں ابھی ویل چیئر پر لان میں واک کروا کر لائے خود اٹھا کر بستر میں لٹاتا کمبل اوڑھے قریب پر ہی بیٹھا، جو اس کی بات پر حامی برے سر ہلا چکی تھی۔ میں سمجھ گئی میرے سونے، یہ بتا تو ٹھیک ہے نا پتر؟ بھلے وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں شوق کے باوجود دور چونک آیا، پر اس فساد اور عذاب سی زندگی کو اپنے اہم حصوں کے بنا گھسیٹنے کا دکھ عابد حشمت کیانی کی شہد رنگ چمکتی آنکھوں کے کنارے سلگ گیا۔ وہ خوبصورت پرکشش اور پروقار سا ان کا پوتا جھلس کر رہ گیا تھا۔ اس کی ذات ماتم سی تھی، آواز میں ہوک سی تھی۔ میرا بچہ، وہ مل جائے تو جی اٹھوں گا۔ میں تو شرم سے اب گل کی قبر پر بھی نہیں جا سکوں گا، نہ اس کی موت پر آنسو بہانے کی ہمت ہوگی۔ اس کی امانت اپنی اتنی آسانی سے کھو دی، وہ کتنی تکلیف میں ہوگی ادا جان۔ بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک ہفتہ دیا ہے اسپتال والوں کو، اس کے بعد زمین آسمان ایک نہ کر دیا تو میرا نام عابد حشمت کیانی نہیں۔ خیر، آپ آرام کریں۔ خفیف سی تکلیف میں لپٹا وہ انہیں بھی ملال میں مبتلا کرتا وہاں سے باہر نکلا تو دروازے پر ہی سراج علی موجود ملا۔ حارث غائب ہے، پتہ چلا ہے کسی لفڑے کے چکر میں نکلا ہے، کسی کو ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا، نجیہ اور سرور کی ملاقات کی خبر ملی ہے، وہ آج نساء کی پارٹی پر۔ یہ نجیہ صاحبہ اور سرور بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہیں ان کا دو کا شادی کا پلان تو نہیں؟ کمرے سے نکلتے عابد کے ساتھ ہی چلتا وہ اسے جو خبر دے رہا تھا۔ اس پر عابد کی سرد مہری سے آنکھیں تپش سے بھریں۔ دو سپولے مل گئے تو مزید بڑا ڈنگ ہی ماریں گے سراج علی، اور یہ فریہ والے ہنگامے کے بارے
کیا سن رہا ہوں میں گارڈ سے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے ایسی شفاق لڑکی پر صاف لعنت بھیجو، پر پتہ نہیں تمہیں کب ہوش آئے گی۔ جب اسے ہی نالی میں گرنے کا شوق ہے تو تم کتنا بچاؤ گے اسے گندگی سے؟ ہاں ہاں جانتا ہوں تمہارے جذبات، لیکن میں اسے اب اس کھیل میں استعمال کرنے والا ہوں، لہٰذا اس پر ترس کھانا بند کر دو۔ چلتے چلتے وہ رک کر جیسے سراج علی کو تنبیہ کرتا گر آیا، اور سراج کی تکلیف چہرے پر اترتے ہی عابد کو بھی لہجہ نرم کرنا پڑا، مگر عابد کی آخری بات نے سراج کا دل دہلا دیا۔ میں اپنا دل سونپنے، سینے سے نکال کر پھینکنے پر قدرت کیسے رکھ سکتا ہوں بھائی، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ مضبوط لہجہ شکستی سے ہمکنار ہوا تو عابد بھی افسوس سے اس کا یہ ویک پوائنٹ دیکھتے بدمزہ ہوتا، جبڑے بھینچے اپنے کمرے کی سمت لپک گیا۔ البتہ سراج علی کے چہرے پر صدیوں کی تھکن ضرور اتر آئی۔ اگلی دل فریب صبح کا گہر آلود دھندلا شربت زمین زدوں پر سیاہ فگن ہو چکا تھا۔ گزری رات ہوتی پھر سے چل تھل کرتی بارش نے منظر تر و تازہ کر دیے تھے۔ وہ ٹھیک 8:30 بجے جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، وہی دل فریب سرخ اور پیلا رنگ جس نے منہا سلطان کا روپ اجال کر اس خستہ حال بستی کا سب سے نمایاں اور نکھرا سراپا بنا چھوڑا تھا۔ وہ بڑی بڑی پلکوں والی غزالی آنکھیں جن میں کاجل کی برمان نے اس کے حسن کی ہلکی سی دبک اجاگر کی، ہونٹوں پر اسے کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ قدرتی گلاب رنگ کے تھے۔ وہ دھلی اجلی سی آج سلطان کو بھی کپڑے بدلوائے اچھا سا تیار کرتی اٹھائے باہر لائی، جہاں معظم صاحب ڈسپنسری جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سفید خستہ سے کرتے تلے سفید اور سیاہ لانگ والی دھوتی پہنے، سر پر حجاب کی پگ باندھے، وہ منہا کے پیارے روپ پر دل میں کئی حفظہ زبانی یا صورتیں پڑھ کر منہا اور راحت پر پھونکتے، اس سے عہد لیتے، شفقت سے منہا کا سر چومے مسکائے، جو اپنے آپ کو چادر میں کور کرتی اجازت لیتی باہر نکلی۔ کچی سڑک پر رات بارش کا پانی جمع تھا، جس سے بچ بچاتی وہ تیز رفتاری سے جلد سڑک تک پہنچی، اپنے چھوٹے سے بیگ سے ایڈریس والا کاغذ نکالا اور کسی رکشے کے لیے انتظار کرنے لگی۔ 2 منٹ تک رکشہ آ چکا تھا، منہا نے اسے پتہ تھمایا اور خود بھی پیچھے سوار ہوئی۔ چادر کا چہرے پر نقاب سا اوڑھ کر وہ خود کو زیادہ محفوظ جانتی تھی۔ باہر گزرتے مناظر، معمول زندگی کے رنگ اور نظارے دیکھتی وہ گہری سوچوں میں غرق تھی۔ آج اسے امید تھی اپنے حالات بدلنے کا، یہ موقع اسے ہر صورت حاصل کرنا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت پر رکشے والے نے پہلے تو رکشہ روکے، سامنے تحت نگار ڈیفنس اپر کلاس ایریا میں رکشہ روکے حیرت سے دیکھا۔ ایک کچی بستی کی لڑکی ان رئیسوں کے گھر۔ خیر اپنا کام مکمل کرتا وہ منہا کو گھر جانے کے بارے مطلع کر گیا۔ منہا نے بھرپور توجہ اور حاضر دماغی کے سنگ اتر کر رکشے والے کو اپنی جمع پونجی میں سے 800 کرایہ دیا، جو وہ رکشہ والا 1 روپیہ کم نہ کرتا ضد سے پورے لے کر گیا۔ منہا نے رکشے والے کو منہ بگاڑ کر دیکھا اور 800 دیتی سڑک کے پار گئی۔ وہ ایک بہت بڑا ذاتی کئی کنال پر پھیلا خوبصورت ایریا تھا، جس کے دروازے کے تحت نگاہ تو سرسبز صحن تھا، اور کہیں دور ہلکی ہلکی دھند میں دھندلایا ہوا وہ سفید رنگ کا پیلس جسے سفید پھولوں اور سبز بیلوں نے جکڑ رکھا تھا۔ دوپٹہ سر پر نفاست سے جمائے وہ چادر شانوں کے گرد مضبوط کرتی اندر بڑھی۔ مین گیٹ پر ہی چوکیدار نے مشکوک نظروں سے دیکھتے روکا۔ کون ہو بی بی؟ تندی سے پوچھا گیا۔ میں فضل بھائی کی سمت سے آئی ہوں، مجھے سراج صاحب سے ملنا ہے۔ یہاں جو پیروں سے مشہور ہے نا، ان کی دیکھ بھال کے لیے نوکری کے لیے آئی ہوں۔ منہا کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر اپنی سمجھ کے مطابق بولی، جس پر وہ ڈرائیور فوری لوہے کی سلاخوں والا گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کا کہتا، خود جاتے جاتے کسی آدمی کو اشارہ کرتے روکا۔ یہ لڑکی نوکری کے لیے آئی ہے، اسے سراج بھائی تک پہنچا دو۔ اس چوکیدار نے کسی اور آدمی کی تاکید کی اور منہا کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ منہا کی آنکھیں تو اتنے بڑے محل کو دیکھ کر نہ حیران تھی، نہ وہاں کی چمک دیکھ کر چندیائیں، بلکہ وہ منہا سلطان تھی جسے
عیاش اور عشرت سے لے کر ذبائش تک کی ہر چیز صرف پھندہ لگتی۔ کوئی کہہ نہ سکتا تھا کہ وہ جھگیوں جھونپڑی اور خستہ حال بستی کی ایک تھکی ماندی لڑکی ہے جسے ایسا سب دیکھنے کی حسرت ہو، بلکہ وہ ان اونچی دیواروں اور سونے چاندی کی طرح چمکتے محل سے ہے۔ چین ہوئی، اسے راحت محسوس ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس آدمی کے ساتھ اس محل میں آگے بڑھتی گئی۔ اسے لگا اگر اتنا راستہ وہ ہوٹل سے پیدل چلے تو آرام سے گھر پہنچ سکتی ہے، مگر ان امیر رئیسوں کے تو گھر ہی پورے شہر جتنے تھے۔ آخرکار ایک آفس جیسے کمرے کے باہر اس آدمی کے رکنے پر منہا نے بھی سکھ کا سانس بھرا۔ اس کے پیر واقعی تھک چکے تھے۔ سراج بھائی، یہ لڑکی آ گئی ہے۔ دروازہ وا کیے وہ اندر داخل ہوئے، مدب ہو کر باہر کھڑی منہا کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا، جسے منہا تجسس سے دیکھتی اس طرف متوجہ تھی جہاں سے وہ کسی کے آنے کی توقع کر رہی تھی، مگر سراج علی نے اشارے سے ان کو اندر بلا لیا تھا جو میز پر دری اپنی 2 عدد گنز میں گولیاں بھر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی منہا کی نظر جب ان گنز اور گولیوں پر پڑی تو پورا چہرہ خوف اور ڈر سے سرخ پڑا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ وہیں سے کانوں پر ہاتھ رکھتی حلق کے بل چیختی باہر دوڑی، اور خود سراج علی اپنا سر پیٹتا اس سے پہلے فکر سے اٹھ کر کمرے سے نکلتا منہا صاحبہ کسی پہاڑ سے ٹکرا کر یقیناً ریزہ ریزہ ہو جاتی اگر عابد حشمت کیانی بروقت اور غیر ارادی طور پر اس کی کمر جکڑے اسے سنگ مرمر کے ظالم فرش پر گرنے سے نہ بچاتا۔ اب منظر یہ تھا کہ کمرے کے دروازے میں کھڑے سراج کی شکل پر سفیدی گنڈی تھی۔ وہ آدمی جو منہا کو لایا تھا وہ بھی حیرت اور صدمے سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ البتہ عابد حشمت کیانی جبڑے بھینچے اس نازک سی سہمی نڈال اور گرنے کے ڈر کے باعث عابد کی کمر سے قمیض جکڑ کر آنکھیں سختی سے میچ کر پتھر بن کر ہوا میں معلق ہوتی منہا کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ گنز دیکھ کر ڈری اور پاگلوں کی طرح باہر بھاگ آئی۔ معاملہ سنگین اور پتھر ہوتا بہم کر خود ہی سراج نے وضاحت کی گستاخی کی، اور منہا جو حواس کھو بیٹھی تھی فوری اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی بوکھلا کر عابد کی جکڑی قمیض چھوڑے اپنے کم عقلی کو کوسے 2 قدم دور ہٹی۔ دل یہی کیا زمین پھٹے اور وہ دھنس جائے، مگر وہ نظریں جو ہر ایک پر زہر خندی سے مرکوز ہوتی تھی وہ منہا سلطان پر بادلوں کی نرمی جیسا روپ دھار گئی۔ عابد جو اس وقت اپنے کسی کام سے باہر جا رہا تھا، منہا کے ٹکرانے نے اس کے نفیس بوسکے کے سوٹ پر سلوٹے اور شاید سینے کے پار کو کھنچاؤ پہنچایا تھا۔ تبھی عابد واپس سختی نگاہوں میں برقرار کرتا سراج کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لے کر آفس آؤ، اس کا انٹرویو میں خود لیتا ہوں، کمال اتراہٹ کے سنگ کہتا وہ واپس اندرونی سمت اپنے دونوں گارڈز کے ساتھ بڑھا، جبکہ منہا کی اس مسکرائے منہا کو مزید زمین میں دبا سا گیا۔ یہ گنز تمہیں مارنے کے لیے نہیں تھی بلکہ حفاظت کے لیے تھی۔ چلو بھائی، منتظر ہیں تمہارے۔ ہونک بن کر ابھی کچھ دیر پہلے اس ٹکراتے شخص کی پرکشش صورت اور پیاری سی رعبدار آواز سوچتی وہ سراج علی کی بات پر بل کھا کر مڑی جو کافی دیر سے آگے نکل چکا تھا۔ اپنی غائب دماغی کو کوسے وہ فوراً پیر گھسیٹتی سراج علی کے پیچھے لپکی۔ کہاں تھی آپ سارا دن اور رات؟ وہ منحوس میرے ہاتھوں مرتا مرتا رہ گیا۔ آپ کو بتا رہی ہوں، میرا ضبط جواب دے گیا ہے۔ آپ عابد کو اپنے طریقے سے سمجھا دیں کہ اس سستے عاشق کی لگامیں کس دیں، ورنہ مجھے قاتلہ بنتے دیر نہ لگے گی۔ اپنی سنہری شامیں اور پھر راتیں بھی سرور حسین اور اپنے اپر کلاس سرکل کے بیچ گزارے۔ وہ گھر صدار تو آئی، مگر فریہ کو بپری موج بن کر کمرے میں آتا اور ڈریسنگ پر دھری ہر چیز فرش بوس کیے گراتا دیکھتی وہ چہرے پر دنیا جہاں کی شفقت اوڑھے اس جن زادی کو قابو کرنے قریب آئی، مگر فریہ کا غصہ اور حقارت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کی گال سہلاتے ماتھے پر ڈل کے بال محبت سے سمیٹے۔ شش، کام ڈاؤن ڈارلنگ، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ذلیل کرتی رہا کرو اسے۔ مجھے خود کہا اس کا تمہارے گرد منڈلانا پسند ہے، مگر اسے کچھ کہنا سیدھا سیدھا عابد کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بار تم دونوں کی شادی ہو جائے، پھر وہ عاشق خود اپنے جذبات پر ماتم کر کے شانت ہو جائے گا۔ 23 اگر میری کوئی غلطی ہو تو
بتا دیا کریں۔ فریہ کے ناقابل برداشت تیور اور اس کا مار ڈالنے والا جنون بام کر نجیہ نے اسے رسان سے توجیہ پیش کیے سمجھایا، مگر وہ اس سب کو مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیسے مجھ پر حاکم بن سکتا ہے ماما؟ اس کو یہ جھوٹ عابد نے دے رکھی ہے، چھوٹ یہ عابد نے دے رکھی ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے ان دونوں کو جان سے مار دو، اور آپ کو بھی اپنی انجوائمنٹ سے فرصت نہیں۔ لالا نے دوبارہ کال تک نہیں کی۔ ماں کی دوغلی سے فکر سے بیزار ہوئے وہ بیڈ تک جا بیٹھے ایک نئے خدشہ کو بیان کر رہی تھی، جس پر اب نجیہ کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ کر گیا تھا 40 منٹ تک آ جائے گا۔ تم تو جانتی ہو کہاں اپنی عاشقیوں کے بیچ اسے ماں بہن کا خیال آئے گا۔ میری پیاری سی پری، مجھے اپنے سرکل میں رہنا پڑتا ہے، میری مجبوری ہے۔ این جی او کے حوالے سے 100 کام دیکھنے پڑتے، 100 پارٹیز اٹینڈ کرنی پڑتی۔ تم فکر مت کرو، میں کرتی عابد سے بات، اور سراج کو بھی خود دیکھتی ہوں۔ جاؤ میرا بچہ، فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ مصنوعی فکر اور پیار لٹائے بھی وہ فریہ کی مسکراہٹ نہ پا سکی، جو ماں کی باہیں جھٹکتی سرز محری سے وہاں سے چلی گئی۔ البتہ اس کے جاتے ہی مخصوص یونیفارم میں لپٹی عائشہ نامی پیار سے نقوش رکھنے والی میڈ مدوب سی نجیہ کے روم میں داخل ہوئی۔ اس کے لیے اور ان چوز کے ساتھ ساتھ اس پیلس کی ایک نئی اڑتی خبر لے کر، جس کو سننے کے بعد نجیہ کیانی کے چہرے پر نفرت اور سوچ کی گہری پرچھائیاں اتر چکی تھیں۔ وہ جو سراج علی تک بھاگ کر پہنچی تھی، اس کے ہم قدم چلتی ایک بہت ہی بڑے فرنشڈ اور خوبصورت سے آفس میٹنگ روم میں داخل تو ہوئی، مگر منہا سلطان کی وہ آنکھیں جو اتنے بڑے محل کو دیکھ کر نہ چندیائیں، وہ اس نفیس اور پیارے آفس کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے دیکھ کر یہ لگتا وہ کسی پرائم منسٹر کا ذاتی آفس روم ہے۔ سب سے پہلے تو اونچی اونچی ہاف وائٹ اور کالے وال کرافٹ سے سجی دیواریں، جن پر کئی جگہوں پر بڑے بڑے رہنماؤں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ قائد اعظم کی وہ بڑی سی تصویر اس رولنگ باس شیئر کی پچھلی دیوار کے اوپر نصب تھی۔ دونوں طرف بہت سے روم سے، جو مزید کئی پراسرار راستوں کی سمت کھلتے۔ کمرے کی مناسب سے کالے اور بھورے رنگ کے پردے گلاس والز پر گرائے گئے تھے۔ عین درمیان میں ایرانی بڑا سا کلین پھیلایا گیا تھا، جس کے اوپر چھت سے لڑکتا وہ ہیرے موتیوں سے بنا فانوس، جس کی روشنی منہا کی آنکھیں بھی چمکا گئی۔ باس رولنگ چیئر کے سامنے بڑا سا ٹیبل، جس پر لاتعداد فائلز اور کھلا لیپ ٹاپ دھرا تھا، اور پھر قلم دان جن میں رکھے گئے قلم منہا نے گویا اپنی ساری زندگی نہ دیکھے تھے۔ میز پر بھی خوبصورت سا کور شان کو بڑھا رہا تھا۔ آفس کی تیسری طرف خوبصورت سا سیٹنگ ایریا تھا، جہاں 2-3 طرح کا عمدہ اور نیا کور فرنیچر لشک رہا تھا۔ وہاں درے واسیز نے موجود سفید اور جامنی پھولوں کی مہک دور سے ہی منہا کے حواس پر چھا رہی تھی، اور کمرہ اس ٹھنڈ کے باوجود ہلکی پھلکی حدت میں ڈوبا جسم اور جان کو سکون دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ آدمی کہیں ملک کا صدر تو نہیں؟ پھٹی آنکھوں کے سنگ وہ معصومانہ طرز سے بڑبڑائی، تبھی ساتھ ہی آ کر کھڑا سراج اس کی ہونگ صورت پر نچاتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ MNA عابد حشمت کیانی کے آفس میں کھڑی ہو تم؟ کیا واقعی تم نہیں پہچان سکی؟ اتنی پاپولر ہستی ہے وہ، ینگ پولیٹیشین، اور خاص کر ہر دوسری لڑکی کا کرش۔ اپنی طرح کی ایک ہم نسب سی معصوم لڑکی کے لیے وہ اسی کی طرح نرم پڑے۔ اس کی اس حیرت کے بدلے اسے آگاہ کرتا بولا، مگر وہ آگے سے سراج کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ پھر میں ان پہلی لڑکیوں میں سے ایک ہوں گی جن کا ایسا امیر رئیس کبھی کرش نہیں ہو سکتا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو، نہ آج تک سیاست وغیرہ کے قریب بھی بٹکی ہوں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے تو آج تک ووٹ تک نہیں دیا۔ کمال ادائیں بے نیازی سے وہ جب اپنے نیک خیالات اور ارادے مسکراتے ہوئے سراج کو بتا رہی تھی، تو اسی لمحے وہ چینج کیے اندر داخل ہوا، مگر وہیں محبوط ہوئے رک سا گیا۔ او بھائی، آ گئے، جاؤ تم۔ سراج کی ہی نظر پڑی
تو وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سی سپاٹ سنجیدگی اختیار کرتا سیٹنگ ایریا کی جانب لپکا تو سراج نے منہا کو بھی جانے کی تاکید کی اور خود باہر نکلا۔ منہا نے اس بندے کے برہم چیک کیے جو ایک ادا سے صوفے پر ورجمان ہوئے، اپنی ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے پر کھول کر نواب بنا بیٹھا، اپنے پاؤں کا مسلسل جنبش دیتا، اسے نخوت سے تکتا وہاں آنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ پہلے تو کسی کے اتنے اوور برہم اسے ہرگز ہضم نہ ہوتے، مگر معاملہ جاب کا تھا۔ تبھی وہ چادر اور بیگ وہیں پاس کھڑے بت نما ہینگر سے لٹکائے دوپٹہ ٹھیک سے کرتی سٹنگ ایریا کی جانب بڑھی اور دل میں اس بندے کو مغرور، امیرزادہ اور نواب جیسے کئی القابات سونپے عین سامنے آ رکی۔ وہ بندہ تو دیکھ کر ہی پوسٹ مارٹم کر رہا تھا۔ خواہ منہا کی پیشانی سے نمی سی ابری۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولی سی لڑکی۔ سر تا پیر ایک بھرپور نگاہ ڈالے استفسار آیا۔ منہا تو ایک لمحے بل کھا گئی۔ یہ بولی سی لڑکی پر وہ خوش ہو یا خفا سمجھ نہ پائی۔ منہا سلطان، سنجیدگی سے جواب آیا تھا۔ مقابل نے اس نام کی سم بخوبی سجتی اس انوکھی سی پراعتماد لڑکی کو دیکھا جو کچھ دیر قبل سراج کے ساتھ مسکراتی سے بولی سی داتن ہی تو لگی تھی۔ نام تو بڑا رئیسوں والا ہے۔ مقابل کے تنزیہ سے سوال پر منہا نے اسے آنکھیں مکمل کھولے خفکی سے دیکھا۔ آپ کو میرے نام سے کیا لینا دینا؟ میں تیمارداری کے لیے جاب پر آئی ہوں، تو آپ مہربانی فرما کر اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ صاف گریز برتتا سپاٹ لہجہ لیے وہ MNA کے سامنے اس دلیری سے بات کر رہی تھی کہ عابد تو یہی متاثر ہو گیا۔ اعتماد قابل تعریف ہے تمہارا۔ کہاں رہتی ہو؟ گھر میں کون کون ہے؟ یہاں سے تمہارا گھر کتنی مسافت پر ہے؟ منہا سلطان صاحبہ، یہ سارے سوالات بھی منہا کو اسے سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر گئی، کیونکہ سراسر بے جا تھے اور جس طرح وہ صاحبہ کہہ کر اسے زنج کر رہا تھا۔ منہا نے بڑے تحمل سے غصہ دبائے چہرے پر نارمل تاثر لایا۔ یہیں اسی دنیا میں رہتی ہوں، گھر 1 گھنٹے کی دوری پر ہے رکشے سے، اور میں اپنے دادا اور بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہی پر اعتماد جواب۔ مگر یہ بیٹے پر عابد کو گویا حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اتنی سی چھوٹی منھی لڑکی شادی شدہ تھی؟ پہلی سوچ یہی دماغ میں آئی، شادی شدہ لگتی تو نہیں ہو؟ کریدتے ہوئے پھر اجڑتی آنکھوں سے غور کا سوال آیا، تو کیا ماتھے پر لگا کر لکھ لیا جائے، تبھی اگلے کو یقین ہوگا وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ اب خوش آ گیا جائیں یا کوئی اور بھی جاسوسی باقی ہے؟ پہلی باتیں تو وہ سلجھ کر بول گئی، مگر آخر پر منہ میں بڑبڑاتی جو عابد نے بھی زیر لب مسکان دبا کر انجوائے کیا۔ لڑکی دلچسپ تھی اور جس مزاح بھی رکھتی تھی، ادا جہان کا صحیح دل بہلانے کے لیے کارآمد لگی۔ آج تک عابد حشمتیانی سے کسی نے اس طرح سے اکتا کر وزاریت سے بات نہیں کی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا آٹے میں نمک ہونا۔ بائی دا وے، پہلے کبھی کسی کی تیمارداری کی ہے یا میری ادا جان پر ہی تجربہ کرنے نکلی ہو؟ ایک تو اس بندے کا غرور اور ناک کا فخر، پھر سوالوں کی بھرمار پر منہا نے چہرے پر شگفتگی لانے کی کوشش کی، مگر بے سود جی کی ہے۔ بے فکر رہیں، کیا میری جاب مل گئی مجھے؟ منہا نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے مطمئن کے ساتھ ساتھ خفیف سی بے چینی کے سنگ پوچھا، کہیں اور اس بھی جاب کی پرمیشن نہیں ہوگی؟ میں تمہاری سیلری ہفتے کے حساب سے بڑھاتا رہوں گا، مگر دن کے 6 سے 8 گھنٹے تمہیں ادا جان کے ہر وقت ساتھ رہنا ہوگا۔ 6 تو لازمی، کیونکہ اتنے گھنٹے میں گھر نہیں ہوتا۔ اس گھر کے کسی مکین سے زیادہ بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم صرف اپنے کام سے کام رکھو گی، اور اگر کوئی کام یا کچھ پوچھنا ہوا تو سراج علی یہاں میری غیر موجودگی میں موجود رہتا ہے، تمام تر معاملات طے کرتا۔ وہ منہا کی بے چینی بام پہ اٹھ کر 2 قدم قریب آیا، اور نہ جانے کیا تھا اس شخص کی ذات میں کہ وہ خواہ اس کے پروکار سراپے کی زیر سی لگی۔ وہ کچھ الگ سا تھا۔ پلوں میں منہا کی راہیں اس کے لیے بدل سی گئی۔ میں ایک اور جگہ بھی جاب کرتی تھی، تو کیا وہ چھوڑ دوں؟ یہ نہ ہو آپ کو میری تیمارداری سے رتی برابر شکایت ہو، اور آپ مجھے نوابوں کا جو جلالی غصہ ہوتا اس میں آ کر نوکری سے نکال دیں۔ گارنٹی دیں پہلے۔ وہ جو شدید سنجیدہ اور سب
सोबर सा लग रहा था। बिना की सादगी से यकीन चाहने पर इतने नैन नक्श मुस्कुराहट में डलने से रोक ना सका। मिन्हा तो इसे मुस्कुराता देखकर घबरा सी गई। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती मिन्हा सुल्तान, लेकिन चलो तुम्हें दी और वो नौकरी पहली फुर्सत में छोड़ दो और तुम्हें अदाजान से मिलवाता हूँ। तुम्हारे पास फ़ोन है? रसान और नरमी से इसे कहता वो चलता हुआ यकदम मुड़ा तो इसके सवाल पर मिन्हा ने नफ़ी में सर घुमाया। ठीक है, सराज अली तुम्हें फ़ोन दिला देगा। तुम्हें कब कब जॉब पर आना होगा वो इतला दे दिया करेगा। रूटीन एक जैसी नहीं होगी। आई होप तुम मैनेज कर लोगी। अपनी ही धुन में वो इस पर अपनी वजाहत और नरमी की छाप बढ़ाता इस ऑफिस रूम से निकला तो मिन्हा ने भी इसके कदमों के समत सफ़र शुरू किया। कुछ देर में वो एक और बड़ा सा कमरा था जहाँ वो आबिद के साथ दाखिल हुई। बेड पर नीम दराज ही अदाजान किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रही थी जब आबिद के साथ इस प्यारी सी लड़की को अता देखकर शफीक सा मुस्कुराई। सुबह बखैर अदाजान। आओ मिन्हा। मोहब्बत से आगे बढ़कर अदाजान का हाथ चूमे वो साथ इस सिमटी सी लड़की को मुखातब कर रहा था जो सुनसी कैफियत में इस बंदे के सहराना हसार से निकलती कदमों की मिट्टी छोड़े करीब आई तो अताजान ने इसे भी प्यार से निगाहों में मरकूज किया। ये मिना सुल्तान है, मेरी गैर मौजूदगी में ये आपके साथ रहेगी। उम्मीद है आपकी तन्हाई कदरे कम हो सकेगी। और मीना ये अदा मनहास क्या नहीं है इस पैलेस की अदाजान और मेरी दादो। तुम इनका पूरे दिल से ध्यान रखना जैसे अपने दादा और बहन के बेटे का रखती हो। होप सो आप दोनों साथ अच्छा वक्त गुजारेंगी। मजबूत और पुरयकीन लहजे में वो दोनों का तारफ़ करवाता एक आखिरी नज़र मीना सुल्तान पर डालता इसी तरह वहाँ से ओझल हुआ जैसे वो था ही नहीं। मीना के आवाज़ बोझलते हुए इतने बड़े रईस का इतना मेहरबान अंदाज वो सोचकर खुश होने के बजाय उलझ गए। अदाजान ने इसे प्यार से तकते पास ही बैठाया जिस पर वो बहुत जबर से चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकी। मगर ध्यान तो वो जादूगर अपने साथ ले गया था पहली बार ही सही, पर मीना सुल्तान ने किसी मर्द के अखलाक से इस दर्जा मुतासर होकर इसे जल्द दोबारा देखने की दुआ मांगी थी। ऐसी दुआ जो कबूलियत तक बार बार जाने वाली थी। आबद रुको, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां देखने जाने के लिए इसे देर हो रही थी। तभी वो अपने गार्ड्स के साथ तैयारी किए उजलत में पैलेस की राहदारी पार करता गाड़ी तक पहुंचा ही था कि नजीया का काली बिल्ली की तरह रास्ता काट कर आबद की राह में हायल होने पर वो करंट खाए माथे पर शकने लिए पलटा जैसे इससे रोकने पर शदीद बेजार हुआ हो। ग्रे सूट पर ब्लैक फेस कोट पहने वो निखरा और जामंद कर देते हुसन का मालक नखुआ से नजिया की सिमत मतवज्जा था। ये कौन लड़की लाई हो पैलेस? क्या तुम्हें हम पर एतबार नहीं रहा? इट्स सो इंसल्टिंग। और दूसरा, तुम सराज को लगाम क्यों नहीं डालते कि वो फरिया पर यूं पाबंदियाँ लगाना बंद करे? कल को फरिया तुम्हारी बीवी बनेगी तो क्या तुम हर अहरे गहरे को ये इजाज़त दोगे? आंखों में शदीद बरहमी लिए वो आबद को हर दर्जा लहजा नरम रखे शिकायत कर रही थी, जिस पर पहले तो आबद ने कान से मक्खी उड़ाई और फिर अपनी ग्लासेस आंखों पर चढ़ाई इस औरत को इसी के लायक नज़रअंदाजी सौंपी जिस पर वह सरतापा तलमला उठी। पहली बात नजिया साहिबा, मैं अपने की और कहे हर मामले का खुद जिम्मेदार हूँ। इस पैलेस में कौन आएगा और किस पर किस तरह की तर्ज की पाबंदियाँ लगाएंगी ये फैसला भी मेरा है। इस वक्त मैं एक अहम काम से जा रहा हूँ जो आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे एक तफसीली मुलाकात ज़रूर करूँगा लेकिन वक्त पर माजरत चाहता हूँ। नजिया को बुरी तरह नज़रअंदाज करता वो पलों में इसको और इसकी ज़ात को दौड़ कौड़ी का करता अपने असली ढंग में नज़रों से ओझल हो गया और वो वहीं खड़ी हलक तक चल गई। जितनी नफ़रत इसे आबद से थी शायद वो बयान करने के ज़मरे में परोई ना जा सकती थी। दूसरी समत हॉस्पिटल के तमाम कैमरास कई बार चेक करने के बाद एक मदमसी डिजिटल कैमरे की फुटेज पुलिस को मिल चुकी थी और कॉन्फ्रेंस से पहले आबद को थाने ही बुलवाया गया था। तीसरी तरफ हारिस के अनिकों में से अभी तक निकल ना सका था। इसके फ़ोन की जांच जारी थी ताकि जल्द अज जल्द इस किसी घर वाले का
पता लगवा कर इन्फॉर्म किया जा सके। जब तक आबद थाने पहुंचा, वहां इस केस में आती इस पेशरफ्त की खबर पहले ही मीडिया वालों तक पहुंच चुकी थी। थाने के बाहर मीडिया कारकुनों का हजूम था, जो शिद्दत से आबद हशमत कियानी के बयान के मुंतज़िर थे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इसे किसी मीडिया वाले को बयान देने से पार्टी के लोगों ने मना कर रखा था। वहाँ से अपने गार्ड्स के हसार में वो बचाता अंदर दाखिल हुआ तो इसे हेड ऑफिस रूम में ले जाया गया था। थाने का वो परोपकार दबंग इंचार्ज इसे वो फुटेज बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा था। वो एक स्याह हुडी में लिपटा आदमी था जिसने किसी बच्चे को उठा रखा था। अफसोस के अंधेरे होने से और हॉस्पिटल के बाहर मेन राहदारी की सिमत से आती रोशनी के बावजूद इस आदमी का चेहरा साफ न था। मुझे इस आदमी का चेहरा साफ चाहिए इंस्पेक्टर, कितना वक्त लगेगा इस पर? सर्द महरी से वो इंस्पेक्टर की सिमत इस्तफामिया निगाहें गाढ़े बोला। मकाबलवी संजीर की इसमें इजाफा हुआ। 4-5 दिन दे हमें आबद साहब, मैंने अपनी प्रोफेशनल टीम हायर की है। वो कोई सीन लगाकर इस फुटेज को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरा, आपकी गाड़ी पर जिस जगह हमला हुआ वहाँ 2 फीट के फासले पर हमें गोलियों की खाली शेल्स मिले हैं और कुछ उंगलियों के निशान भी। इन पर भी हम काम शुरू कर चुके हैं। इसम से आती इतनी पेशरफ्ती आबद को थोड़ा चैन दे चुकी थी, मगर इसके बच्चे को ले जाने वाला ये मशकूक आदमी आबद हशमत के हाथों ही ज़मीन दोज होने वाला था, इसमें कोई शक न था। जल्दी करो इंस्पेक्टर, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द अपने बच्चे को तलाश करना है। वो इन महूम से सबूतों पर अभी भी परेशान ही था और सख्ती से इन सबको काम तेज़ करने का हुक्म भी मिला। वहाँ से सीधा वो अपने ऑफिस की पहुँचा, जहाँ सराज पहले ही आ चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, जिसका मकसद आबद का अपनी आवाम को अपने होने की तसल्ली देना था। वो लोग आबद हशमत कियानी के दिल से जेले थे और इस मुश्किल वक्त में पार्लियामेंट के भी कई अहम रुकन आबद के दिल जोई के लिए मुयस्सर थे। इसके असर व रसूख से वो जल्द या बदीर दुश्मनों तक पहुंच जाने वाला था। इसका यकीन जितना इसके मानने वालों को था, इतना इसे भी था। अदा साहिबा के साथ वो शाम तक रुकी थी। आबद के घर वापस आने की खबर मिलते ही सराज इसे छुट्टी करने का कहता बाहर तक लाया और अपने हाथ में पकड़ा टच फ़ोन मिनहा की सिमत बढ़ाया, जो इसे देखकर मुंह बसौर कर भला इसे कहाँ आता था इस फ़ोन का इस्तेमाल। और इसके चेहरे की जाविये बाम तो सराज समझ गया कि लड़की को फ़ोन देखकर हार्ट अटैक आ गया है। अपने रूम की बालकनी में खड़ा आबद घरेलू नॉर्मल से ट्राउज़र शर्ट के होलिये में नज़र मिनहा पर ही जमाए काफ़ी इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ लॉन में टहलती प्रिया सराज की का इस लड़की के इस कदर करीब खड़े होकर समझाने पर चेहरे पर न जाने क्यों नापसंदीदगी उतर लाई। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखो, जब मैं कॉल करूं तो तुम्हें यहाँ टच और स्वाइप किए कॉल पिक करनी होगी। बहुत तवज्जो से वो मिनहा को फ़ोन पकड़ाए, अपने फ़ोन से कॉल मिलाकर इसे पिक करने का तरीका समझाता। बहुत प्यारा लगा, यहाँ तक कि खुद मिनहा को इसके नरम रवैये में आबद हशमत ही की झलक मिली। वो मुस्कुराए जाने बिना कि आबद हशमत कियानी इसके अनमोल से मुस्कुराहट पर गहरी नज़रें रखे हुए था। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे हैं सराज भाई। फ़ोन ध्यान से गिर जाने के खदशे से मजबूती से जकड़े वो ममनू नज़र सराज पर डाले बोली, जो आगे से इसी तरह से ने मुस्कुरा दिया। अपना फ़ोन अपने बैग में आराम से रखती वो अपने चादर खोल कर गिर्द लपेटे इनसे इजाज़त लेती बाहर निकली, जहाँ सराज ने चौकीदार को पहले ही इसे कॉलोनी और एरिया से बाहर तक मंगवाई टैक्सी तक छोड़कर आने का कह दिया था। ये सब वो आबद के कहने के मुताबिक करता। जब पलटा तो सामने फनकारती हुई फरिया को देखकर बेजारियत से मुंह मोड़ने ही लगा था, जब इसने सराज की तवना बाजू पकड़े बेचारे को लहरा डाला। बालकनी पर खड़ा आबद के सानी हंसी लिए अब इन दोनों पर गहरी सी अपनी अकाबी नज़र जमा चुका था। कौन लगती है वो तुम्हारी गोद में ही उठा लेते, इंतहाई चीप हो, लड़कियों के गिर्द मंडला कर बहुत मज़ा आता है तुम्हें। कल तक जो सराज अली के रौब और हक जताने को बुरी तरह धत्कार चुकी थी, आज इस सिम से हल्की फुल्की नाकाबिले यकीन जेलसी पर वो चाहता तो बहुत कुछ था, मगर चेहरे पर मसनूई बरहमी सजाए इससे चेहरा मुड़ गया। आबद ने मसरूर हुए अपने एटीट्यूड में इनके बरहम चेक किए, मुस्कुराहट दबाई।
जबकि वरिया के तन बदन में तो सराज के मुंह मोड़ने पर आग लग गई। गोया वो तलमला उठी। मैं जिस मर्जी के आगे पीछे मंडलाऊं, तुम्हें किस लिए तकलीफ हुई? तुम्हें तो मेरा साया तक नाकाबिले कबूल है, तो किसी और का भला हो जाए क्या मजायका। कंधे उचकाता बेनियाजी के संग वो वरिया की जलन पर मजीद तेल झड़कता चंगारी लगाकर सुलगा गया था, और वो समझ ना पाई इस लम्हे अपनी जान ले या सराज की। मर जाऊं तो वो फिर से कोसती हुई इससे बाकायदा धक्का देती पैर पटक कर अंदर गई। अलबत्ता इसके चूने से धक्के पर सराज अली के लब मुस्कुराहट में डले। वहीं बालकनी की समझ गहरा राती तौर पर नजर पड़ते ही भाई की सराहती नजर ने सराज के चेहरे पर वाकई पहली बार खुशी की मुकम्मल रंग उतर डाले। ऐसे किसी लड़की के साथ मिलकर फरिया को चैलेंज करने का ख्याल पहले कैसे ना आया। जनाब के चेहरे की शरारत बढ़ती बड़ी पुरसरार मुस्कुराहट ने गोया एक नया अहद किया था। दूसरी समझ खुशी और कहीं ना कहीं बहुत सुख में लिपटी वो घंटे तक घर पहुंची। जॉब की खुशी और वहाँ के सारे मामलात आते ही जद्दों को बताए, मगर इनके समझ से आहत के बारे में मिलती परेशान कौन खबर न मिन्हा की खुशी मानंद करती। माजम साहब जब इनको आहत को डिस्पेंसरी लेकर गए तो वहाँ बाहर गिरद के बायस वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। डॉक्टर नशीन ने जब इसका मुकम्मल चेकअप किया तो ये इंकशाफ हुआ कि इस कुछ दिन के बच्चे को डस्ट एलर्जी का संगीन मसला है, जो डॉक्टर नशीन के मकौल जेनेटिक है। इनका कहना था इसके बाप को भी ये बीमारी लाहक होगी। तभी वो आहत में मुंतकिल हुई। जब से दादा ने मिन्हा को ये बताया, वो इसे सीने से लगाए नाजुक गुड्डे को नचाने कितने पार से दे बैठी। इंशाल्लाह पहली तनख्वाह मिलते ही हम अपना मिट्टी डोल वाला सेहन पक्का करवा लेंगे दादो। मैं किसी डोल मिट्टी को कभी आहत के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। इसके लिए अब सर्दी के कपड़े भी लाऊंगी। मेरा आहत इस मसले से कभी तकलीफ का शिकार ना होगा। इतनी नन्ही सी जान और ऐसा मसला, मेरा तो दिल कांप उठा कि अगर हमें बर वक्त ना पता चलता तो ये तकलीफ़ में ही मुब्तला रहता। कितनी दूर है हमारे घर, लेकिन मैं आहत के लिए ये हवा तक खुशबू से भर दूंगी। देखिएगा दादो, अपने प्यारे जान से अजीज़ आहत को अपने सीने से पर ही सुलाए। वो जिस मोहब्बत से इसके लिए फिक्र में आधी हुई जा रही थी, इस पर दादा जान मुस्कुरा दिए। अपने इन दो प्यारे बच्चों पर नज़र से बचने की हर दवा फूंकी। मिन्हा की मोहब्बत के वो मतारफ थे। वो तो चरिंद परिंद तक पर मेहरबान थी। यह तो इसकी औलाद जैसा था। मगर आज मिन्हा की सोचों में एक चीज़ का मज़ीद इजाफा हुआ। बड़े से महल के जलाल नवाब के बहरूप में वो आज एक सच्चे और प्यारे दिल वाले इंसान को मिलकर आई थी। वो महमूर बन गया एक ही दिन में मिन्हा सुल्तान की सोचों का, जो खुद अपने तरीक से वीरान पड़ते कमरे में किसी अनछुई खुशबू को महसूस कर रहा था। कुछ लोग खुशबू ही तो होते हैं, देखते ही देखते पास से गुजर कर हमें महका कर रख देते हैं। वो भी अपने फटे दिल में उतरती एक महमूम सी दराज पर कुछ बेहतर हुआ। गुलमेने तो इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी, मगर इसे पता था बिना वजह किसी के लिए दिल मौम हरगिज़ नहीं हुआ करते। आज शुरू हो गई थी मिन्हा और राबत की एक ऐसी कहानी जो ना कभी पहले सुनी गई ना देखी गई। एक सती सख्त खोल में लिपटे नरम दिल बाप की अमीन बनने की दास्तान, एक मसीहा की अनोखी सी कहानी। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? आप प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताएं। ये नावल मैंने पहले कभी रीड नहीं किया और आई होप आपको ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाजमी जाएँ। आप सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी लाजमी करें ताकि सब देख सकें। थैंक यू सो मच।